السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، میرے عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مہمان نوازی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ بغیر مہمان کے کبھی کھانا تناول نہیں فرماتے تھے، یہاں تک کہ اگر کبھی کوئی نہ ملتا تو آپ کسی کی تلاش میں 1-2 میل تک سفر کراتے تھے کہ کوئی مل جائے جس کے ساتھ آپ کھانا کھائیں۔ مہمان کا آنا رحمت خداوندی کا آنا ہے اور وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے، اس لیے مہمان کے آنے پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ مہمان کے آنے پر ناخوش ہونا یا اس کو حقارت سے دیکھنا تنگی اور مفلسی کا باعث ہے۔ چند حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مہمان کی تعظیم کرو۔ مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 50۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کھاتے ہیں مگر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید تم لوگ الگ الگ کھاتے ہو۔ عرض کی ہاں، تو فرمایا کہ اکٹھا کھایا کرو اور بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کرو۔ ابن ماجہ صفحہ نمبر 236۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو مہمان نواز نہیں، اور جس کے گھر مہمان نہیں آتے اس کے گھر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12۔ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے اور گھر والوں کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 176۔ بندہ جو کچھ کھاتا ہے یا اپنے ماں باپ یا اہل و عیال پر خرچ کرے گا اس کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا، مگر جو کچھ اپنے دوستوں پر خرچ کرے گا اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے مہمان نوازی بزرگان دین کی خاص خصلت رہی ہے۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9۔ کیمیائے سعادت صفحہ نمبر 245۔ بھوک سے کم کھانا سنت ہے اور پیٹ بھر کر کھا لینا مباح یعنی جائز ہے، مگر بھوک سے زیادہ کھا لینا کہ معدہ یا ہاضمہ خراب ہو جائے حرام ہے، مگر مہمان کا ساتھ دینے کے لیے زیادہ کھا لینے کی اجازت ہے۔ در مختار جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 235۔ فقہی پہلیاں صفحہ نمبر 247۔ جب مہمان آئے تو اس کی تعظیم کرو اور اسے کھلاؤ پلاؤ کہ ایسا کرنے سے مولا تعالی میزبان کو جہنم سے 7 خندق دور کر دے گا اور ہر خندق کے درمیان 500 سال کی مسافت ہوگی۔ احیاء العلوم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 9۔ اب مہمان کون ہے، کب تک ہے، کیا کھلایا پلایا جائے گا، اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمانی 3 دن تک ہے اور بہترین پکوان 1 دن اور رات تک، اس کے بعد جو پکائے وہ کھلائے، اور مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اتنے دنوں تک ٹھہرا رہے کہ میزبان کو پریشان کر ڈالے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18۔ یعنی مہمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر ٹھہرے، کیونکہ 3 دن تک وہ جو کھائے گا اس کا حق ہوگا، مگر 3 دن کے بعد اس کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، اگر میزبان خود 3 دن کے بعد بھی مہمان کو روکتا ہے تو روک سکتا ہے، اور اب جو بھی کھلائے گا وہ صدقہ نافلہ میں شمار ہوگا جس کا اسے اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے مہمانوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسرے مسلمان بھائیوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم۔